الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قیامت سے پہلے جو فتنے نمودار ہوں گے، فتنے کا ترجمہ بے چینی، آزمائش اور گمراہی کی چیزیں، سب پر ہی فتنے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتلائیں جو علامات قیامت کے طور پر ہوں گی۔ قیامت کے کچھ پہلے یہ چیزیں نمودار ہوں گی، وجود میں آئیں گی، اور کچھ پہلے کا مطلب 10-20 سال میں، کیونکہ قومی زندگی میں جتنے مورخین ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ وہاں پر 15-20 سال، 100 سال، 200 سال کی اہمیت نہیں ہوتی۔ قومی زندگی کا نظام شخصی زندگی کے نظام سے مختلف ہے۔ تو پہلے کا مطلب کہ قریب تر، کیونکہ قیامت آنے سے پہلے بے چینیاں ہیں، جنگیں ہیں، زلزلے ہیں، اس کے بعد پھر امام مہدی کی تشریف آوری، ظہور، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پھر دجال، پھر یاجوج ماجوج، پھر ایک سکون کا دور۔ حضرت امام مہدی کی حکومت ہوگی 7 برس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ان کے بعد ہوگی 40 برس۔ اس کے بعد پھر کچھ وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلفاء کا بھی چلے گا، ان کے نائبین، اور پھر گمراہی کا دور بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اسی میں 100 سال یا اس سے بہت زیادہ کا عرصہ گزر جائے گا۔ لیکن جو علامات ہیں اس میں ایک علامت ہے یتقارب الزمان، کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، یعنی زمانہ گزرے گا پتہ نہیں چلے گا، دن گزر گیا، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، اسے لگے گا ابھی کی بات ہے۔ اور یتقارب الزمان کا ایک ترجمہ ہم اپنے دور میں بھی لے سکتے ہیں کہ اہل زمانہ اب قریب ہو گئے بہت لحاظ سے۔ مثال کے طور پر آج سے 60-70 سال پہلے جب تک ٹیلی فون نہیں آیا تھا تو باہر کی خبر یہاں آنے میں وقت لگتا تھا، اندر کی خبر آنے میں بھی وقت لگتا تھا۔ کراچی سے لاہور لوگوں کا سفر بیل گاڑی پر ہوتا تھا یا
اگر ٹرین پر بھی ہوتا تھا تو کئی دن کا سفر تھا، ٹرینیں اس قدر تیز نہیں تھی۔ اس کے بعد کا دور آیا سیٹلائٹ کا، اس میں سیکنڈوں میں ایک بر اعظم، دوسرا بر اعظم، تیسرا بر اعظم، بلکہ سب سے دور بر اعظم امریکہ، وہاں کی چیزیں یہاں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، باتیں سن سکتے ہیں، تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مضمون یہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو عام اس کی تشریح چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، یعنی وقت کی برکت اٹھ جائے گی، علم اٹھ جائے گا۔ دوسری نشانی یہاں یہ بتلائی، اور علم دین اس دور میں اٹھ چکا، بہت کم رہ گیا۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ علم دین میراث بن گیا چوتھے درجے کے پسماندہ طبقے کی، جس کو اللہ نے 2 وقت کی روٹی دی، وہ اولاد کو دین نہیں پڑھاتا، کہتے یار یہ میرے قابل نہیں ہے۔ اپنی دنیا کا نقصان اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، نقصان ہے نہیں، کیونکہ ہر آدمی نے سرکاری ملازمت نہیں کرنا، کسی نے دکان پہ بیٹھنا، کسی نے کارخانہ چلانا، کسی نے کاروبار کرنا، کسی نے بل چلانی، کسی نے فیکٹری چلانی، وہ عالم بن سکتا ہے، لیکن نہیں بناتے عالم۔ حکیم محمد شریف صاحب جگرانوی مرحوم، اچھے طبیب تھے، لاہور میں، مشرقی پنجاب کے رہنے والے تھے، پھر یہاں منتقل ہو گئے 47 میں۔ تو وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، 4 سال انہوں نے وہاں پڑھا تھا، اور چوتھے سال کے جب امتحان دیا تو وہ اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس کا کارڈ بھی ان کے پاس تھا، تو ان کے لیے بڑے وہ اعزاز تھا، وہ کارڈ بھی قریب رکھتے تھے، دکھاتے تھے۔ دارالعلوم سے ان کو عقیدت بھی بہت تھی، لیکن جب یہاں آ گئے، یہاں اسکول میں پڑھا، پھر کالج میں پڑھا، تو داڑھی نہیں رکھتے تھے، لیکن دل میں جذبہ تھا۔ تو ایک بیٹے سے کہا جو ان کا زیادہ ذہین بیٹا تھا کہ بیٹے تجھے میں نے جامعہ اشرفیہ میں پڑھا تھا، تو عالم بن۔ اس نے کہا کہ ابا جان یہ بتائیں کہ مجھ سے کیا دشمنی ہے آپ کو؟ بس وہ کہتے اس کے بعد میں نے نام لے لیا، کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کی، نوعمری میں کہ مجھ سے کیا دشمنی ہے کہ مجھے عالم بنانا۔ تو علم دین کی طرف رجحان ختم ہو گیا بہت۔ اب یہاں لوگ آتے ہیں، لاہور میں اگر آپ تلاش کریں لاہوری امام، وہ نہیں ملے، کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا، کوئی چترال کا، کوئی راجن پور کا، کوئی اس سے بھی زیادہ دور کا۔ تو اس طرح سے علم دین اٹھ گیا، کیونکہ علم دین یہ دنیا کا سب سے اعلیٰ دین ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے لیے سب سے اچھا دماغ چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ بہترین دماغ چاہیے ڈاکٹر بننے کے لیے، اس سے 10 گنا بہتر دماغ چاہیے عالم دین بننے کے لیے، اس سے کم نہیں، بہت ذہانت چاہیے۔ تو اس ذہانت کے لوگ کہاں ہیں جو اس دین کے حامل بنے؟ ایک مشنری جذبہ چاہیے۔ میرے ایک عزیز ہیں
انہوں نے نیت کی کہ اپنے بیٹے کو عالم بنائیں گے، میرے قریبی رشتے میں ماموں ہیں، تو ان کے علاقے میں جہاں وہ تھے مدرسہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا، تو اہلیہ نے کہا کہ اتنی دور بھیج دوں میں بچے کو؟ تو اب یہ مشنری جذبہ ہے، اس نے کہا کہ اگر یہ تو اتنا دور ہے کہ 4 مہینے میں آ کے مل لے گا، اگر اتنی دور ہو کہ زندگی بھر واپس ہی نہ آئے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ مشنری جذبہ، یہ جذبہ چاہیے، سب سے اعلی جذبہ، سب سے اعلی دماغ، کیونکہ اس دین کو اللہ نے خود نازل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھلایا۔ یہ پارٹ ٹائم چیز نہیں ہے، یہ فل ٹائم چیز، پورا ذہن ہے۔ تو یقبض العلم، علم اٹھ جائے گا، تظہر الفتن، فتنے غلبہ پا جائیں گے، ہر طرف فتنہ، ہر طرف فتنہ، گھر میں فتنہ، باہر فتنہ، دکان پہ فتنہ، اجتماعی زندگی میں فتنہ، بے چینی، پریشانی، گمراہی کی چیزیں، اجتماعی، انفرادی، یلقی الشح، بخل بھی آ جائے گا، اور بہت بری طرح کا بخل، اور ہمارے معاشرے میں پورا بخل ہے، کیونکہ بہت امیر لوگ ہیں، بہت امیر ہیں، کروڑ پتی ہیں، دسیوں کروڑ پتی ہیں، اپنے اوپر خرچ کرنا ہو 25-30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ سب لگا دیں گے۔ کہیں اجتماعی خرچ ہے، وہ کہتے ہیں ہی سیل ہی نہیں ہوئی، اتنے دن ہو چکے ہیں۔ تو یلقی الشح، بخل غالب آ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ حرج کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے عام طور پر انتہا درجے کی بے چینی۔ صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، حرج کیا چیز ہے جو حرج بڑھ جائے گا، بہت زیادہ ہوگا؟ ارشاد ہوا حرج القتل، قتل بڑھ جائے گا۔ ویسے بھی آتا ہے کہ جس معاشرے میں زنا بڑھے گا اس میں قتل بڑھ جائے گا۔ ہمارے یہاں بھی بے مقصد قتل بہت بڑھ گیا، زنا بڑھ گیا، بے حیائی بہت بڑھ گئی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ نہ آئے کہ جس میں قتل کرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، قتل ہونے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کون سا مشن ہے، کون سی بات ہے، کون سی نافرمانی ہے؟ قاتل بے مقصد قتل کر دے گا، ایک آدمی بے مقصد مارا جائے گا۔ بعض حالات میں دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہیں گے، بنیاد کچھ نہیں ہوگی، ضد ہوگی، کوئی 100 روپے کا مسئلہ ہوگا، کوئی 500 کا مسئلہ ہوگا، کوئی 5000 کا ہوگا، جو اس قابل نہیں کہ اس پر ایک جان لی جائے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوں گے۔
جہاں پر ایسی صورت ہوگی کہ دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہ رہے ہیں تو بتلایا کہ وہاں دونوں ہی جہنم میں، مارنے والا بھی مرنے والا بھی، کیونکہ مارنے والا اس لیے کامیاب ہو گیا کہ پہل کر گیا، ورنہ مرنے والے کا جذبہ بھی یہی تھا کہ مار دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے چینی کے دور میں جو ہمیں تعلیمات دیں، ایک تعلیم تو دی کہ یکسو رہو، بے مقصد دخل مت دو، کوئی چیز فتنے کی ہے اس سے دور رہو، پارٹی بازی ہے الگ تھلگ ہو۔ ایک تعلیم یہ دی کہ اس دور میں اپنی عبادت بڑھا لو، عبادت کی طرف متوجہ ہو، اور بتلایا کہ اس دور میں، ایسے دور میں عبادت اللہ تعالی کے یہاں اتنا بڑا درجہ رکھتی ہے جیسے کوئی آدمی میری طرف ہجرت کر کے آ جائے، جیسے عہد نبوی میں کوئی ہے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا جائے۔ تو اس لیے ہم سب کو اس طرح متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی عبادت بڑھا لیں، ذکر کرنا بڑھا لیں، عبادت بڑھا لیں۔ اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت گناہ سے بچنا، گناہ سے بچا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی خدمت میں کچھ حضرات آئے اور انہوں نے اپنی بے چینی بتلائی جو حجاج بن یوسف سے ان کو پہنچ رہی تھی، کیونکہ حجاج بن یوسف عراق کا بھی گورنر تھا اور حجاز کا بھی گورنر تھا، اور بہت ظالم مزاج جرنیل تھا، کامیاب ترین جرنیل تھا، لیکن نہایت درج ظالم، کیونکہ ان افراد کی تعداد جن کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا ان کی تعداد 1,20,000 سے زائد ہے، اور وہ قتل جو اجتماعی طور پر ہوئے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے شکوہ کیا، اپنی بے چینی بتلائی، تو انہوں نے فرمایا کہ صبر سے رہو، کیونکہ تم پر جو بھی زمانہ آ رہا ہے بعد کا زمانہ اس سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ جتنا جتنا عہد نبوی سے دور ہو رہے ہیں بے چینی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عام حالات سے ہٹ کر کچھ چیزیں بیان فرمائی، اس میں بتلایا کہ فتنے آئیں گے، یعنی گمراہیاں، اور اس موقع پر اللہ تعالی کی طرف سے ایک جتنے لوگ فتنے کریں گے اور دنیا میں فتنے پھیلائیں گے ان میں بہت سو کے نام بھی منکشف ہوئے۔ آج جناب نے ان کا نام
ان کے والد کا نام یعنی نام، ولدیت، قبیلہ یا قوم، ان سب کا ذکر فرمایا. اور اس طرح کے مواقع بہت کم ہیں جہاں اتنی تفصیلات بتلائی ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا، میرے ساتھی بھی موجود تھے، جہاں پر جناب نے جو بھی بعد میں فتنے آنے والے تھے یا اہم فتنے تھے ان کا تذکرہ بیان فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حکام کا بہت خوف رکھتا ہوں. یعنی ایسے حاکم جو ہمارے کیونکہ لا دین ہے، نہ دین پڑھا نہ دین کا کچھ پتہ. ان کا حال ایسا ہے، ایک لطیفے کے طور پر ہے، کہتے ہیں کہ ایک گورنر صاحب کہیں تشریف لے گئے تو وہ جمعے کے دن گئے، سب کو لائن حاضر کر دیا، وہاں کے امام صاحب بھی تھے. اور جب جمعے کا وقت ہوا تو امام حضرات جتنے تھے ان میں بے چینی پیدا ہوئی، جمعہ پڑھانا ہے. تو گورنر صاحب نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، بے چین کیوں ہے؟ اور کہا جی جمعہ پڑھانا ہی انہوں نے، جمعہ کا ٹائم ہو گیا، 12 بج چکے. اور نے کہا میرا آرڈر ہے جمعہ کل پڑھیں گے. پھر ان کے کام میں کسی نے بتایا کہ جمعہ آج ہی ہوگا، جمعے کے دن ہی ہوگا. تو یہ لطیفہ ہے، لیکن حالات کے مطابق ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کچھ، نہ جمعے کا پتہ، ممکن ہے اس نے جمعہ پڑھا ہی نہ. مجھے خود ایک شخص ملے ایسے جس نے کہا میں نے آج تک روزہ نہیں رکھا، اس کی اس وقت عمر 65-70 سال ہے. نے کہا میری سمجھ ہی کام نہیں کرتی کیسے روزہ رکھتا، جمعہ نہیں پڑھا. ایک آدمی مجھے ملا ایک جگہ، اس نے کہا کہ میں مسجد میں جاتا ہی نہیں، صرف عید کے دن جاتا ہوں، اور وہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا باہر رہوں، جہاں دور سے دور جگہ ملے، بس پڑھ کے واپس. ہمارے مسلمانوں کے حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حکام کا جو گمراہی پھیلائیں گے، مجھے اپنی امت کے بارے میں ایسے حکام سے بڑا خوف ہے. کیونکہ اب جو حکام آئے، پرویز مشرف صاحب، ان کی دلچسپی بے حیائی میں بہت، بے پردی. انہوں نے اس مملکت اسلامی میں، مسلمانوں کے ملک میں زنا کو جرم سے نکال دیا. زنا جرم نہیں ہمارے معاشرے میں، اور یہ رولنگ ہے باقاعدہ وزیر قانون کی پنجاب اسمبلی میں. میں نے خود پڑھی، کیونکہ یہاں ایک واقعہ ہوا، ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر کسی خاتون کے ساتھ پکڑا گیا، کیس ہو گیا، پھر وہ رہا ہو گیا. تو اسمبلی میں شور ہوا، ان کا جی اس کو کوئی سزا نہیں ملی. اس نے باقاعدہ بیان جاری کیا، اس نے کہا ہمارے ملک میں زنا بالرضا جرم نہیں ہے. اور وہ آدمی جو پکڑا گیا تھا اس نے ایک بڑی رقم دے کے اس عورت کو راضی کر لیا. تو یہ ساری دلچسپیاں یہ پرویز مشرف کی تھی. اب جو لوگ ہیں وہ بھی اسی قسم کے. اس قسم کا مطلب کہ اللہ تعالی کے دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں لیکن دین سے لگاؤ وہ نہیں ہے.
تو حکام اس قسم کے آ گئے کہ جو خود گمراہی پھیلانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. جب بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم تھیں تو ٹیلی ویژن پر ایک خاتون تھیں جو وزیر خارجہ عزیز احمد کی بہن تھی. ان سے تو انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ نے ان خاتون سے کہا کہ آپ اس طرح کے پروگرام پیش کر رہی ہیں جو گھر میں دیکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، یعنی بہت بے حیائی ہو گئی. تو اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ لوگ یہی پسند کرتے ہیں. اب وہ وزیر اعظم تھی، وہ اس کے سامنے بے بس تھی. کیا صورتحال ہے اندر کی اللہ جانے. لیکن وہ وزیر اعظم ہو کر اس کو آرڈر نہیں دے رہی تھی، اس سے شکوہ کر رہی تھی کہ بیانات کے پروگرام بڑے خراب آ گئے. دوسری چیز اس حدیث پاک میں بتلائی گئی کہ جب میری امت میں تلوار نکل آئے گی پھر قیامت تک تلوار میان میں واپس نہیں جائے گی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ سے کہ فتنوں کے بارے میں کیا بتلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا فکر، آپ کے یعنی حضرت عمر کے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، اور میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ دروازہ کھلے گا یا دروازہ ٹوٹے گا. انہوں نے فرمایا کہ دروازہ ٹوٹے گا. فرمایا کہ اگر دروازہ ٹوٹے گا تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا. بعد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ دروازہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسے ہی جانتے تھے اتنے یقین سے کہ جیسے صبح ہونی، رات کے بعد صبح، ان کے علم میں تھا. لیکن اللہ نے تحمل اتنا دیا تھا کہ ان کی طبیعت پہ اثر کوئی نہیں تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. مصمم